حضرت شعیب علیہ السلام شہر مدین کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنا تو ان تمام قوموں کا شیوا ہو گیا تھا، مگر ان میں دو ایک باتیں اور بھی تھیں۔ وہ یہ کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے اور لوگوں میں فساد ڈلواتے تھے، ہمیشہ ناپ تول میں کمی کرتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب ان کو سمجھایا تو کہنے لگے کہ ہمارا مال ہے، اس طرح بیچیں اور جو چاہیں کریں، یہ کون ہوتے ہیں بولنے والے؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، اے قوم، میں تمہارا رسول ہوں، تمہارا خیر خواہ، بھلائی چاہنے والا، امانت دار ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر تمہاری طرف بھیجا ہے کہ تمہیں برائیوں سے روکوں اور بھلائی کا راستہ بتاؤں۔ اگر تم میرا کہا مان لو گے، میری اطاعت قبول کرو گے تو تمہارا بھلا ہوگا۔ اے قوم، ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، لوگوں کو ان کا پورا حق دو۔ اے قوم، اللہ سے ڈرو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اے قوم، اس دن کے بڑے عذاب سے ڈرو جس میں یہ دولت کام آئے گی نہ اولاد۔ قوم، تم کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے عطا فرمایا ہے وہ تمہارے لیے بہت ہے اور بہتر ہے، زیادہ کی حرص کیوں کرتے ہو؟ اے قوم، اللہ کے انعامات کو یاد کرو کہ تمہاری ایک چھوٹی سی جماعت کو اس نے بڑھایا، تمہیں قوت عطا فرمائی، مال و اولاد سے تمہارے گھر بھر دیے۔ کیا ان انعامات کا یہی بدلہ ہے کہ تم اس کو بھول جاؤ؟ اپنے پیدا کرنے والے اور ایسے ایسے احسانات کرنے والے مالک کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرو، اس کے حکموں کو ٹھکراؤ اور سرکشی پر کمر باندھ لو۔ اے قوم، اللہ سے ڈرو، بتوں کی پوجا پاٹ سے باز آؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے حکم پر عمل کرو اور انصاف کے ساتھ ناپ تول کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، بنی ہوئی بات کو نہ بگاڑو۔ اے قوم، تم راستوں پر بیٹھ کر اللہ والوں کو ڈراتے دھمکاتے ہو اور ان میں عیب نکالتے ہو۔ اگر تمہارے ایک گروہ نے میری بات مان لی، مجھ پر ایمان لے آیا تو صبر کرو، اللہ تعالیٰ خود ہی ہمارے تمہارے جھگڑے کا فیصلہ فرما دے گا، وہ بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ قوم کے مغرور سرداروں نے کہا، اے شعیب، بس کرو، ہم تمہاری نصیحت سے تنگ آ گئے، گھبرا گئے، تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ ہمارے مذہب میں چلے آؤ، ورنہ ہم تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کر دیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، اگر میں تمہارے مذہب پر لوٹ آؤں تو اس کا مطلب یہ کہ میں نے نبی ہونے کا دعویٰ غلط کیا تھا، اللہ پر بہتان باندھا تھا۔ کیا نبوت کی شان یہی ہے کہ بہکانے میں آ جاؤں، اس خیال خام کو دل سے نکال ڈالو؟ یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ ہم تمہارے مذہب پر آ جائیں جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راہ سے نجات دے چکا، یہ سراسر خام خیالی اور بیجا امید۔ اس امید کو دل سے نکال ڈالو، کبھی دھوکے سے بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، یوں ہی اللہ کی مرضی ہو تو دوسری بات ہے۔ اب پروردگار دانا بینا ہر چیز سے خبردار ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا۔ اے قوم، بڑے افسوس کی بات ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ چکی ہے، تمہیں نیکی بدی کی تمیز کرا دی گئی ہے، تمہیں عذاب و ثواب کی راہیں دکھا دی گئیں، پھر بھی تم باز نہیں آتے، پھر بھی تمہیں خوف نہیں آتا، پھر بھی تم خدا سے نہیں ڈرتے۔ اے قوم، میں تم کو اس بڑے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں جو آ کے رہے گا، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ اے قوم، تمہیں مرنا ہے اور اسی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے قوم، ہمیں بتاؤ کہ تم کس منہ سے اللہ کے سامنے جاؤ گے اور کیا جواب دو گے؟ قوم نے کہا، اے شعیب، کیا ہمارے باپ دادا جو کرتے تھے وہ برا ہے؟ کیا ہمارے سامنے بزرگ جاہل اور احمق تھے جو تم ان کو برا کہتے ہو؟ ہمیں اپنے مال پر ہر طرح کا حق ہے، جو چاہیں کریں، تم کو کیا حق ہے منع کرنے کا؟ تم کون ہوتے ہو؟ ایک تم ہی تو دیندار ہو، نیک چلن اور عقل مند ہو، ہم سب تو بے وقوف ہیں۔ اے شعیب، تمہاری نماز تم کو یہی سکھاتی ہے کہ تم ہم کو بد دین بتاؤ اور ہمارے باپ دادا کے دین سے ہمیں چھڑاؤ۔ ہم اپنے مال کے مالک ہیں، تم کو کیا حق ہے کہ ہمارے معاملات میں دخل دو؟ شعیب علیہ السلام نے کہا، اے قوم، غور تو کرو، اگر میری دلیل صحیح ہے اور میں راستے سیدھے پر ہوں تو پھر تم کیا کرو گے؟
اے قوم، میری نافرمانی کر کے، مجھ سے ضد کر کے تم کیا پالو گے؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کی قومیں اپنے نبیوں کے خلاف کر کے، نافرمانی کر کے عذاب کی مستحق ہوئیں، ہلاک اور برباد ہو گئیں۔ اور لوط علیہ السلام کی امت کے حالات تو ابھی کی بات ہے، کہیں تم بھی اسی مخالفت کی وجہ سے مصیبتوں کا شکار نہ ہو جاؤ۔ قوم، اپنے رب سے بخشش چاہو اور توبہ کرو، وہ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا، وہ بہت ہی محبت والا ہے۔ اے قوم، اگر میرا کہا مان لو گے تو تمہارا ہی فائدہ ہے، میرا کوئی فائدہ نہیں۔ مجھے تم سے کوئی حاجت نہیں، صرف اتنا سوال ہے کہ اللہ سے ڈرو، اسی کی عبادت کرو، آخرت کے عذاب سے ڈرو اور انصاف کے ساتھ ناپ تول کرو اور فساد سے بچو، اور اس کو تم سمجھ لو کہ میرا سوال تمہارے ہی فائدے کے لیے ہے، میرا کوئی فائدہ نہیں۔ قوم نے کہا، تم جیسے انسان ہو کر ہمیں نصیحت کرنے چلے ہو، تم میں کون سی صفت ہے جو ہم تمہارا کہا مانیں اور تمہاری اتباع کریں؟ اللہ کو نبی بنانا تھا تو کسی فرشتے کو بناتا، یہ تمہاری نبوت کا دعویٰ جھوٹا دعویٰ ہے، یہ تمہاری من گھڑت ہے، ہم تمہاری نبوت کیسے تسلیم کریں، ہم تمہاری بات نہیں مانتے، ہم تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، اپنے پروردگار کے نبی کا تم کو کچھ لحاظ نہیں، خاندان اور برادری کی اتنی پاسداری، بے شک تم نے اللہ تعالیٰ کو پس پشت ڈال دیا ہے، تم لوگ بہت حد سے بڑھ گئے ہو۔ اس کو سن لو اور کان کھول کر سن لو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اے قوم، میں تم کو اپنے پروردگار کا پیغام پہنچا چکا، جو کہنا تھا کہہ چکا، جو سمجھانا تھا سمجھا چکا، بہت تمہارا بھلا چاہا، بہتری کی کوشش کی، ڈرا دھمکا کے بھی، نرمی اور محبت سے بھی۔ اب تم ہی اپنا بھلا نہ چاہو تو میں کیا کروں؟ میں تم پر نگہبان نہیں، مجھے تمہارے دلوں پر اختیار نہیں، بس میں تو اصلاح کرتا ہوں، اور یہ جو اصلاح کی توفیق ملی ہے یہ بھی اللہ کے فضل سے ملی ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ قوم نے جواب دیا، اے شعیب، تم پر تو کسی نے جادو کر دیا ہے جو ایسی بہکی بہکی باتیں کرتے ہو، ہم کچھ نہیں مانتے، تمہاری کوئی تقریر ہم سننا نہیں چاہتے، بس اپنے وعظ بند کرو، اپنی نصیحت ختم کرو۔ اگر تم سچے ہو جیسا کہتے ہو تو آسمان سے کوئی ٹکڑا ہم پر گرا دو، اس وقت ہم تمہاری سچائی کا اقرار کر لیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، اس کو تو اللہ ہی جانتا ہے کہ ہم سچے ہیں یا جھوٹے، اور عذاب لانا تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، میرا کام تو صرف ڈرانا دھمکانا اور بھلے راستے سے آگاہ کرنا ہے، تم نہیں مانتے تو نہ مانو، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں، جیسا بوؤ گے ویسا ہی کاٹو گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے، ان کی اصلاح کی امید کرتے کرتے اکتا گئے، مگر وہ قوم نہ سدھری بلکہ گمراہی بڑھتی گئی، نافرمانی پر اس نے کمر باندھ لی، سرکشی میں اور زیادہ ہوئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، اے قوم، میں نے جس طرح تم کو سمجھایا، راہ راست پر لانے کی کوشش کی، اب تم میرا کہا نہیں مانتے، میری اطاعت قبول نہیں کرتے، تو تم جانو اور تمہارا کام، میں بری الذمہ ہوں، اب تم خود ہی دیکھ لو گے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے۔ یکا یک اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، اور وہ کیسا عذاب تھا یہ نہ پوچھو، اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے ہر مسلمان کو بچائے، ایک قہر تھا، غضب تھا، آفت تھی جو اس قوم پر نازل ہوئی، 3 صورتوں میں عذاب آیا، وہ عذاب تھا کہ قیامت تھی، آگ برسی، اس کے ساتھ ہی ایسی ہولناک آواز ہوئی کہ جس کو سن کر کلیجہ پھٹ جائے، جگر شک ہو جائے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ زلزلہ، ایسا قیامت خیز زلزلہ آیا جس سے سب کے دل دہل گئے، لیکن وہ لوگ ایمان نہ لائے، صبح ہوتے ہوتے پوری قوم تباہ اور برباد ہو گئی، اور پوری بستی ویران ہو گئی، ان کے وہ مکانات جن میں وہ امن چین کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، عیش و عشرت میں رہتے بستے تھے، آج وہی مکانات قبرستان بن گئے، جہاں خوشی کے نعرے بجتے تھے،
جہاں ان کا سکہ بیٹھا ہوا تھا آج وہاں الو بھی نہیں بولتے۔ پوری بستی عبرت کدہ بن گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے شر سے نجات دے کر اپنی رحمت میں نازل کیا اور ان پر بے شمار رحمتیں نازل فرمائیں۔